السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 8، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ہم نے ایک کمپوزیشن یعنی مضمون جو آپ کو اس آف لائن کلاس کے ذریعے پڑھایا تھا وہ تھا مائی فیوریٹ گیم، یا جسے ہم دا گیم آئی لائک موسٹ بھی کہیں گے. تو آج ہم کمپوزیشن کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے گیمز کے بارے میں ہی ایک اور مضمون لکھ رہے ہیں، ویلیو آف گیمز اینڈ سپورٹس. یعنی اگر ہم دوسرا ٹائٹل اس کا کہیں تو ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں امپورٹنس آف گیمز اینڈ سپورٹس. تو میں نے یہاں پہ ہیڈنگ جو دی ہے وہ ہے ویلیو آف گیمز اینڈ سپورٹس. گیمز اینڈ سپورٹس آر ویری essential in our life. They keep us healthy. They refresh our weary minds. They are useful both for our physical and mental development. So we generally say a sound body has a sound mind. Games and sports make us bold and confident. They develop in us a spirit of cooperation. They teach us to fight in a healthy spirit. Games help make us good citizens. They enroot nationalism in us. Our education is incomplete without games and sports. تو اس کے ساتھ میں اس کا اردو ترجمہ بھی کروں گا. گیمز اینڈ سپورٹس آر ویری نیسسری ان آور لائف. یعنی کھیل کود ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے. یعنی کھیلنا کودنا بہت ضروری ہے. دے کیپ اس ہیلدی. کھیل کود سے ہم تندرست رہتے ہیں، چست رہتے ہیں. دے ریفریش اور ویری مائنڈس. یہ ہمارے تھکے ہوئے ذہنوں کو، پریشان ذہنوں کو تازہ کرتے ہیں یہ کھیل ہے. دے آر یوزفل. کھیل کود فائدہ مند ہے فار بوتھ اور دونوں ہمارے جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے. سو وی جنرلی سے، تو اسی لیے اکثر ہم یہ کہتے ہیں ساؤنڈ باڈی ہیز اے ساؤنڈ مائنڈ. ایک اچھی باڈی یعنی ایک اچھی جسم میں ہی ایک اچھا دماغ ہوتا ہے. یعنی ایک اچھا دماغ صرف یعنی ایک صحت مند دماغ صرف ایک صحت مند جسم کے پاس ہی ہو سکتا ہے. یعنی جو انسان صحت مند ہوگا اس کا دماغ بھی صحت مند ہوگا. گیمز اینڈ سپورٹس میک اس بولڈ اینڈ کانفیڈنٹ. گیمز جو ہیں، سپورٹس جو ہیں، یہ ہمیں بہادری اور کانفیڈنس دیتے ہیں. یعنی اس گیموں سے ہم بولڈنس اور کانفیڈنس سیکھتے ہیں. ہمارے ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں وہ بولڈ اور کانفیڈنٹ ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو ہم گیموں سے سیکھتے ہیں، سپورٹ سے سیکھتے ہیں. دے ڈیولپ ان اس اے اسپرٹ آف کوآپریشن. تو گیموں کی ایک اور یہ بھی امپورٹنس ہے، یہ ہمیں کوآپریشن سکھاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا سکھاتی ہے، جسے ہم ٹیم بنا کے کھیلتے ہیں، جسے ہم ٹیم اسپرٹ کہتے ہیں. دے ٹیچ اس ٹو فائٹ ان اے ہیلدی اسپرٹ. اور ہم ایک ہیلدی اسپرٹ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں. یعنی جب ہم میدان میں ہوتے ہیں تب ہم صرف جیت کے لیے کھیلتے ہیں. یعنی جی لگا کے ہم کھیلتے ہیں تاکہ ہم جیت جائیں، ہمارا جو رائیول ہے، ہمارا جو اپوننٹ ہے، اس کو ہم ہرائیں. لیکن یہ صرف ہیلدی اسپرٹ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی صرف گراؤنڈ میں ہوتا ہے. اور گراؤنڈ کے باہر ہمیں یہ گیم جو ہے کوآپریشن سکھاتی ہے، اور ہم گراؤنڈ کے باہر پھر مل جل کے رہتے ہیں. گیمز ہیلپ ٹو میک اس گڈ سٹیزنس. اور ایک اور فائدہ جو ہے سپورٹس اور گیمز کا وہ یہ ہے، اس سے ہم اچھے شہری بنتے ہیں. یعنی گیموں کی مدد سے گیمز جو ہیں ہمیں اچھے شہری بناتے ہیں. دے انروٹ نیشنلزم ان اس. تو یہ ہمارے اندر قومیت پیدا کرتے ہیں. یعنی
پیٹرولزم حب الوطنی جو ہے، حب الوطنی ہم میں پیدا ہوتی ہے گیمز کی وجہ سے، کیونکہ جس ملک کی طرف سے ہم کھیلتے ہیں، جس دیش کی طرف سے ہم کھیلتے ہیں، ہمیں وہ دیش سب سے پہلے نظر آتا ہے، یعنی اس کی عزت پہلے نظر آتی ہے، اس کی بلندی چاہتے ہیں. تو اس لیے جو گیمز ہیں اس سے ہم میں نیشنلزم یعنی قومیت، حب الوطنی پیدا ہوتی ہے. اور ایجوکیشن از انکمپلیٹ، ہماری تعلیم جو ہے موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ انکمپلیٹ لگتی ہے بغیر کھیلوں کے. ٹھیک اس طرح جس طرح آج کے دور میں کمپیوٹر ایجوکیشن یعنی ضروری ہے، یعنی آج کی ایجوکیشن میں اگر ہم کمپیوٹر ایجوکیشن نہ سیکھیں تو ہماری ایجوکیشن جو ہے بیکار ہوگی، انکمپلیٹ ہوگی. ٹھیک اسی طرح آج کے دور میں ہماری تعلیم نامکمل ہے تب تک جب تک نہ ہم گیمز سپورٹس میں بھی حصہ نہ لیں. تو یہ مضمون جو تھا ویلیو آف گیمز اینڈ سپورٹس، تو ایک دفعہ میں آپ کو انگلش میں پھر سے پڑھتا ہوں. گیمز اینڈ سپورٹس آر ویری اسینشیل ان آور لائف. دے کیپ اس healthy, they refresh our weary minds, they are useful both for our physical and mental development. So we generally say a sound body has a sound mind. Games and sports make us bold and confident. They develop in us a spirit of cooperation. They teach us to fight in a healthy spirit. Games help to make us good citizens. They enroot nationalism in us. Our education is incomplete without games and supports. تو یہ مضمون جو ہے جس طرح میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا، اس کلاس کے بعد میں اس کی فوٹوز جو ہیں آپ کے اسکول کے گروپ میں اپلوڈ کروں گا، اور یہ جو مضمون ہے آپ اپنی کاپی میں درج کرو گے انشاءاللہ. کل پھر ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.